بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو حضرت صاحب نے جو پہلے 2 دن کی کارکردگی ہے وہ تو آپ کے سامنے کھول کے ہی رکھ دی۔ دیکھیں، پاکستان میں وکی لیکس جو ہیں وہ آئیں 2008 میں اور بعد میں ایک سلسلہ چلتا رہا۔ اگر آپ وکی لیکس کو دیکھیں گے تو بھی آپ کو احساس ہوگا کہ کس طرح سے مولانا فضل الرحمان نے اور شہباز شریف نے، نواز شریف نے اور آصف زرداری نے مختلف مواقعوں کے اوپر اپنی خدمات پیش کی امریکہ کو کہ اگر آپ ہمیں بنا دیں تو ہم پاکستان کو ایسا کریں گے۔ اس وقت عمران خان نے مرج ہوئے اور ایک ایسی طاقت، عوامی طاقت اٹھ کھڑی ہوئی جس کے نتیجے میں پاکستان میں ایک عوامی حکومت قائم ہوئی۔ بدقسمتی سے جو سلسلہ 2008 سے 2010 میں وکی لیکس میں آیا تھا، ہم نے دیکھا ہے کہ وہ اب ریپیٹ ہوا، اور یہ خط جس کے ذریعے پاکستان میں ایک غیر ملکی طاقت نے فیصلہ کیا کہ پاکستان کی منتخب حکومت کو بدل کے ایک اپنی ڈمی حکومت لگا دی جائے، وہ خط اب پاکستان کے تمام اہم اداروں کے پاس ہے۔ قاسم سوری صاحب نے کل وہ چیف جسٹس پاکستان کو بھیجا ہے۔ سب سے اہم بات یہ ہے کہ چیف جسٹس پاکستان چاہے رات کو عدالت لگائیں چاہے دن کو عدالت لگائیں، لیکن ایک مضبوط کمیشن بننا چاہیے جو اس خط کے اوپر تحقیقات کرے۔ یہ تحقیقات ہونی چاہیے کہ یہ خط جو جس طریقے سے آیا، ایک آفیشیل لیٹر، اس کے ہینڈلرز کون تھے، کون کون لوگ جو تھے وہ پاکستان میں ملوث تھے، لندن میں کس کی ملاقاتیں ہوئیں۔ تقریباً 1275 ایکڑ مربع فارم کے اوپر امریکہ، مڈ ویسٹ امریکہ میں ایک پاکستان کے بڑے پولیٹیکل لیڈر 9 دن مقیم رہے۔ وہاں پہ ان کی کس کس سے ملاقاتیں ہوئیں، کیا سازش کب شروع ہوئی، کیسے ایگزیکیوٹ ہوئی اور کیسے یہاں تک معاملات پہنچے۔ یہ ایک بہت اہم ہے کہ یہ ایک کمیشن بنے اور اس کمیشن کی جو فیکٹس ہیں وہ عوام کے سامنے آئیں، کیونکہ جس طرح حماد نے کہا، اگر ہم اس سازش کے پیچھے ہمارے اداروں نے، خصوصاً سپریم کورٹ آف پاکستان نے، اگر اس کی ایک جامع تحقیقات نہیں کی تو میں یہ سمجھتا ہوں یہ پاکستان کے عوام کے ساتھ ایک بہت بڑا دھوکہ ہوگا اور پاکستان کے آئین کے ساتھ ایک کھلواڑ ہوگا۔ سب سے اہم یہ ہے کہ سپریم کورٹ اس کی تحقیقات جو ہے وہ فوری طور کے اوپر شروع کرے اور کل سے ہی اس کے اوپر ایک ایسا کمیشن بنایا جائے۔ شہباز شریف صاحب تو کہہ رہے ہیں کہ آپ میری ہی کمیٹی میں لے کے آئیں، یعنی بنے ہیں اہل ہوس، مدعی بھی منصف بھی، کہ میں ہی فیصلہ کروں گا کہ میں جس سازش میں شریک تھا وہ سازش تھی یا نہیں تھی۔ آپ ہوتے کون ہیں؟ آپ ایک ڈمی پرائم منسٹر ہیں پاکستان کے، جو پاکستان کے اوپر جتنے دن مسلط رہے گا پاکستان کی سیکیورٹی خطرے میں رہے گی۔ پاکستان کی اس وقت سیکیورٹی، پاکستان کے اس وقت جو معاملات ہیں، بڑی بدقسمتی یہ ہے کہ وہ ایک بڑی عالمی سازش کے نتیجے میں اس وقت ایکسپوزڈ ہے، اور ہم سمجھتے ہیں کہ اس کو واپس لانا بڑا ضروری ہے۔ میں یہاں پاکستان کے عوام کو سلام پیش کرنا چاہتا ہوں، جس طرح سے انہوں نے رد عمل دیا ہے، جس طریقے سے کبھی پاکستان میں کبھی ہوا ہے کہ ایک ٹویٹ کے اوپر عمران خان نے تو ویڈیو پیغام بھی نہیں دیا تھا، صرف ایک ٹویٹ کے اوپر پاکستان میں کروڑوں لوگ ہر گاؤں سے، ہر ضلع سے، ہر تحصیل میں باہر نکلے، اور اب انشاءاللہ ہر ہفتے کو پاکستان کے عوام باہر نکلیں گے، اور الٹیمیٹلی یہ ملک جو ہے اس کو نئے انتخابات تک لے کے جانا ہماری منزل ہے۔ آپ آج لے کے جائیں، آپ 100 پیاز اور 100 چھتر کھا کے جانا چاہتے ہیں الیکشن کی طرف، آپ کی مرضی ہے۔ ہم چاہ رہے ہیں کہ آپ اس کے بغیر لے جائیں۔ اگر آپ نہیں جائیں گے، یہ پاکستان میں موجودہ حکومت کو ہم چاہیں تو ہم کل اسلام آباد بلاک کر دیں۔ آج عمران خان کی ایک کال کے اوپر پورا پاکستان بلاک ہو سکتا ہے، لیکن ہم جان بوجھ کر اس طرف نہیں جا رہے، ہم تصادم کی طرف نہیں بڑھنا چاہ رہے۔ اور اگر ہم تصادم کی طرف بڑھے تو یہ جو پاکستان میں چھوٹی چھوٹی جماعتیں جو ہیں وہ تصادم کی طرف گئی ہیں، تو انہوں نے مسئلہ کھڑا کر دیا ہے۔ آپ اتنی بڑی تحریک کو، اتنی بڑی موومنٹ کو تصادم کی طرف نہیں لے کے جائیں، اور الیکشنز کی طرف جو ہے وہ آپ کا بڑھنا ضروری ہے۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ نون لیگ کے اندر بھی، پیپلز پارٹی کے اندر بھی ایک ایسا سین ایلیمنٹ موجود ہے جو یہ سمجھتا ہے کہ موجودہ حکومت، جس طرح ابھی آپ کے سامنے حماد نے رکھا، اس حکومت میں تو کوئی وزیر بننے کو تیار نہیں ہے۔ ہر آدمی جان چھڑا رہا ہے کہ یہ کون جو ہے وہ، میں یہاں پہ 3 ہفتوں کے لیے وزیر بن جاؤں گا، سارا بے عزت ہو جاؤں گا۔
آپ کا کوئی پارٹی اس وقت حکومت میں شامل ہونے کو تیار نہیں ہے، اور اگر ہوگی وہ بھی بے عزت ہوگی. لہٰذا امپورٹنٹ یہ ہے، مریم نواز تو آج کہہ رہی ہیں کہ سروے ہے کہ عمران خان کے جانے کے اوپر لوگ بہت خوش ہیں. اگر لوگ خوش ہیں تو پھر آپ کو فوراً الیکشن کرانے چاہیے. آپ اگر گھوڑا بھی حاضر ہے، میدان بھی حاضر ہے، آپ الیکشن کرائیں، آپ کو لگ پتا جائے گا. سو پہلی بات. اور تیسری امپورٹنٹ بات، تمام پی ٹی آئی کے اراکین نے اسمبلی میں کھڑے ہو کر استعفے دیے ہیں، تحریری استعفے اسپیکر کے پاس پہنچ گئے ہیں. اور اب اسمبلی کا جو سٹاف ہے یا جو باقی لوگ ہیں، انہیں چاہیے فوری طور کے اوپر اس کی جو نوٹیفیکیشن ہے وہ الیکشن کمیشن میں بھیجیں. وہ کیوں رکھ کے بیٹھے ہوئے ہیں؟ اور اگر آپ اس طرح سے سمجھتے ہیں کہ استعفے ڈیلے کر کے کوئی یہ کرائسس ختم ہو جائے گا، کرائسس ختم نہیں ہوگا. یہ بحران بڑھے گا. اگلے 3 ہفتوں میں یہ بحران اتنا بڑا ہو جائے گا آپ سنبھال نہیں سکیں گے. میں ابھی بھی وارن کرتا ہوں، ہمیں یہ بحران کو جس طریقے سے جا رہا ہے، یہ 3 ہفتوں سے 4 ہفتوں میں بحران اتنا بڑا ہو جائے گا، یہ سب کے ہاتھ سے نکل جائے گا. اس لیے ہمیں اس پہ فوری طور کے اوپر ایک الیکشنز کی طرف بڑھنا چاہیے اور جلد از جلد الیکشن جو ہے وہ اناؤنس کریں. پانچوڑ صاحب، ابھی جو لیٹر آیا تھا اس کے اندر تو لکھا تھا اگر عدم اعتماد کی تحریک کامیاب ہو جاتی ہے تو وہ پاکستان کو فیسیلیٹیٹ کریں گے. آج دفتر خارجہ نے باقاعدہ طور پر انڈیا اور امریکہ کی جانب سے جو پاکستان کے خلاف اسٹیٹمنٹ دی گئی ہے ٹیررزم کے حوالے سے، باقی اس کو کنڈیم کیا ہے دفتر خارجہ نے. کیا کہیں؟ آل ول بی فارگیون کہا گیا تھا، آل ول بی فارگیون. اگر جو نیا سیٹ اپ آتا ہے تو آل ول بی فارگیون. اب ہم دیکھتے ہیں آئی ایم ایف کے پروگرام کو دیکھیں گے، ہم دیکھتے ہیں کہ جو فیٹف ہے اس میں ہم جو ہے وہ دیکھتے ہیں. ابھی ہم دیکھتے ہیں کہ آگے سچویشن جو ہے وہ کیسے بڑھتی ہے. ہم اس پہ گہری نظر رکھے ہوئے ہیں. دیکھیں، انڈیا کے جو وزیر خارجہ تھے انہوں نے کہا کہ ہم پہ اعتراض نہ کیا جائے کہ ہم جو تیل خرید رہے ہیں بیرونی دنیا سے، کیونکہ جتنا ہم تیل خرید رہے ہیں اتنا تو یورپ ایک دوپہر کو خرید لیتا ہے. تو میں بھی جب وزیر توانائی تھا تو میں نے باقاعدہ طور پہ روس کے ساتھ مذاکرات شروع کر دیے تھے سستا تیل خریدنے کے لیے، کیونکہ میں سمجھتا ہوں کہ اگر رشیا کا تیل پاکستان میں آئے گا تو مزید قیمتیں ہم کم کرنے میں کامیاب ہو سکتے ہیں پیٹرول اور ڈیزل کی، اور اس کا فائدہ ہمیں ملے گا. یورپ تو ابھی بھی خرید رہا ہے وہاں سے تیل. تو میں امید کرتا ہوں کہ ان مذاکرات، اور وہ تقریباً حتمی سٹیج پہ تھے، اس میں کسی قسم کا تعطل نہیں لایا جائے گا اور فوری طور پر ان کو دوبارہ وہیں سے اٹھایا جائے گا اور یہ سستا تیل پاکستان میں لایا جائے گا. یہی فائدہ ہوتا ہے خود مختار ممالک کا کہ وہ کھڑے ہو کے بات کر سکتے ہیں، اپنا موقف پیش کر سکتے ہیں اور اپنے لوگوں کے لیے ریلیف مانگتے ہیں بغیر کسی خوف کے. مجھے تو ڈر ہے، پتہ نہیں یہ اتنے خوف زدہ ہیں کہ یہ ریلیف بھی مانگ سکتے ہیں کہ نہیں. فواد صاحب، کیا استعفے گن پوائنٹ پہ لیے گئے ہیں؟ یہ ریاض صادق کی طرف سے کہا جا رہا ہے، اور یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ آپ کے بیشتر اراکین نہیں چاہتے تھے کہ استعفے دیے جائیں. دیکھیں، بات یہ ہے کہ اسمبلی کے اندر کھڑے ہو کے سب نے استعفے دیے ہیں نا. اگر نہیں چاہتے تھے جو تو اسمبلی میں کھڑے نہ ہوتے. اب ایاز صادق صاحب اور ان کا خیال ہے کہ ہم گن پوائنٹ کے اوپر استعفے واپس کروا لیں گے، تو یہ نہیں ہونا. میں نے جس طرح سے آپ سے پہلے کہا، پاکستان کا بحران یہ مجھے سمجھ نہیں آتی. ایک طرف وہ سعد رفیق کل کہہ رہے تھے کہ جی آپ استعفے دیں، آج ایاز صادق کہہ رہے ہیں کہ جی آپ کیوں دے رہے ہیں. تو آپ ایک طرف رہے نا، یہ فیصلہ ہمیں کرنے دیں کہ ہم نے کیا کرنا ہے. آپ ہمارے بغیر اسمبلیاں چلانا چاہتے ہیں، آپ چلائیں. ہم تو نہیں کہہ رہے کہ ہمارے بغیر آپ نہ چلائیں. آپ صوبائی اسمبلیاں بھی ہمارے بغیر چلائیں، آپ قومی اسمبلی، آپ پورا پاکستان ہمارے بغیر چلا کے دکھا دیں اگر آپ چلا کے دکھا سکتے ہیں. میرے خیال میں اس وقت ان کو یہ چاہیے کہ اپنا نام ریپبلکن رکھ لیں اور کچھ گروپوں کو لے کے ان کو ڈیموکریٹ رکھ لیں، تو پاکستان کے اندر وہی نظام چلا لیں اگر ان کا دل نہیں چل رہا. تو یہ بتائیے گا کہ نواز شریف صاحب کو ڈپلومیٹک پاسپورٹ دینے کی بات ہو رہی ہے، یہ مجھے بتائیے گا، آپ لوگ لا میکرز رہے ہیں، بینگ پاکستانی ہیں، بینگ لا میکر، کیا کہیں آئین قانون میں اس کی اجازت ہے کہ اس طرح کسی سزا یافتہ کو ڈپلومیٹک پاسپورٹ؟ دیکھیں، اس کی اجازت صرف اس صورت میں ہے کہ جو پاسپورٹ دینے والے ہیں ان میں بالکل ہی شرم اور غیرت ختم ہو جائے. اس کے علاوہ اس میں کوئی گنجائش نہیں ہے، اور اسی لیے انشاءاللہ ہم یہ عدالت میں بھی اس کو چیلنج کر رہے ہیں. ایک کنوکٹڈ کرمنل کو پاکستان کا ڈپلومیٹک پاسپورٹ جاری کرنا، جو کہ بھاگا ہوا عدالتوں سے صرف اس لیے کہ اس کا بھائی ایک عالمی سازش کے نتیجے میں پاکستان میں وزیر اعظم بن گیا ہے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ شرمناک فعل ہے اور ہم اس کو عدالتوں میں لے کے جائیں گے. چودھری صاحب، بی اے پی قومی اسمبلی میں آپ کی اتحادی تھی، انہوں نے آپ کو چھوڑ دیا. بلوچستان میں آپ کی جماعت، ان کی اتحادی ہے، کیا وہ اتحاد قائم رہے گا؟ اس کے لیے کچھ غور کر رہے ہیں؟ نہیں، ہم تو بی اے پی کے ساتھ چل رہے ہیں. بی اے پی نے یہ حکومت گرانی ہے، اس لیے اتنی لڑائی تو نہیں کرنی. تھینک یو.
अहम तरीन खबरें अब एक क्लिक की दूरी पर। हर लम्हा बाखबर रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल। अपने मोबाइल फोन से मुल्की और बैनुल-अक़वामी अहम खबरों तक रसाई के लिए डाउनलोड कीजिए मोबाइल ऐप। बामसूख जराए से मुसद्दिका खबरों, तज्जियों और तबसरों से मुस्तफीद होने के लिए विजिट कीजिए पाकिस्तान की सबसे बड़ी न्यूज वेबसाइट। ARY न्यूज पहुंचा रहा है खबरें सबसे पहले आप तक, ताकि आप रहें हर लम्हा बाखबर।